آج کا جو ہمارا مضمون ہے، تھکے ماندے کے لیے خدا کا زور۔ کس کے لیے؟ جو تھکے ہوئے ہیں، ماندہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے خداوند کا زور۔ زندگی میں ہمیشہ انسان تھک جاتا ہے، اور زندگی کوئی آسان کام نہیں ہے گزارنا، ایسا ہی ہے نا؟ لائف از ویری ٹف، پرابلمس کے ساتھ بھری ہوئی ہے، مشکلاتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ یشعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب ہے، اور اس کی نکالیے 40واں باب، یشعیاہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اور 29 آیت۔ لکھا ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے۔ کس کو؟ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے، اور نا توان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ آگے سنیے، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ کون سے لوگ گر پڑیں گے؟ آگے سنیے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے کون سے لوگ؟ بولیے، کون سے لوگ؟ بولیے، کون سے لوگ؟ اوپر کیا لکھا ہوا ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں؟ جوان بھی تھک جائیں گے، ماندہ ہوں گے، سور میں بھی گر جائیں گے، اور لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے عذر نو زور حاصل کریں گے۔ واہ! آگے سنیں، اب جو انتظار کر رہے ہیں ان کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ غور سے سنیں، وہ عقابوں کی مانند۔ کس کی مانند؟ بول گئے، کس کی مانند؟ عقابوں کی مانند، بالوں و پر سے اڑیں گے۔ ادھر دیکھیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے۔ لکھا ہے وہ عقابوں کی مانند اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ انٹرسٹنگ، ادھر دیکھیے، دوبارہ سے سنیں، لکھا وہ عقابوں کی مانند۔ دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی پہلے چلو، پھر دوڑو، پھر اڑو۔ کتنے پوائنٹ؟ اچھا، اب غور سے سنیں، ادھر دیکھیے سب لوگ، بچوں بڑوں، غور سے سنیں۔ یہاں پر ریورس ہے۔ خدا کی بادشاہی میں، ان دا کنگڈم آف گاڈ، یہ اصول دیکھیے کیسا ہے۔ لکھا وہ اڑیں گے، خدا پہلے اڑائے گا، پھر وہ دوڑیں گے، پھر وہ لکھا چلیں گے۔ دنیا کہتی ہے پہلے چلو، پھر دوڑو، پھر اڑو گے۔ خدا کہتا جو میرا انتظار کرے گا وہ اوپر سے شروع کرے گا۔ کہاں سے؟ وہ اوپر سے شروع کرے گا۔ بڑا انٹرسٹنگ حوالہ ہے، یہاں پر ہمیں بڑی گہرائی ملتی ہے۔ زندگی میں ایسے
موقع آتے ہیں جب انسان جسمانی طور پر، روحانی طور پر تھک جاتا ہے، خدمت میں، گھریلو پریشانیوں سے، خاندانی مسائل سے، بیماری سے بڑی دفعہ انسان تھک جاتا ہے، دعاؤں کا جواب تاخیر سے ملتا ہے، لیٹ ملتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اس حوالہ کے مطابق وہ گر جائیں گے۔ اس حوالہ کے مطابق وہ لوگ جو اپنی طاقت پر انکسار کرتے ہیں، وہ لوگ گر جائیں گے۔ وہ کتنے بھی مرضی کیوں نہ طاقتور ہوں، لکھا جوان بھی گر جائیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور سور میں بالکل لکھا ہے وہ بھی گر جائیں گے۔ میں آپ کو آج رات بتانا چاہتا ہوں، پہلا ہمارا پوائنٹ ہے، خدا کمزور کو طاقت دیتا ہے۔ مل کے بولیے، خدا کمزور کو کیا دیتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ اور 29ویں آیت، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے۔ عبرانی زبان میں قوت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الہی طاقت، الہی قدرت، اور وہ طاقت جو جسمانی طاقت پر غالب آتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وہ تھکے ہوئے کو کیا دیتا ہے؟ زور بخشتا ہے۔ خدا قوت دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس جو لوگ ہو چکے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، جو ماندہ ہو گئے ہیں، اور یاد رکھیے جو یہ سوچ رہے ہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن خداوند ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے زور دوں گا اگر تو میرا انتظار کرے گا، میں تیری طاقت کو بڑھا دوں گا، میں تیری طاقت کو اپنی طاقت میں بدل دوں گا۔ یاد رکھیے موسیٰ نے بھی یہی کہا، خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں جا کر فرعون سے لڑوں، میں اس لائق نہیں ہوں کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں۔ پہلے میں نے ایک دفعہ ٹرائی کر لی ہے، میں نے مصر سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، میں نے اپنی طاقت سے مصریوں سے اسرائیلیوں کو چھڑانے کی قدرت طاقت استعمال کی تھی، لیکن میں وہاں پر ہار چکا تھا کیونکہ موسیٰ نے ایک مصری کو مار کر اس کو ریت میں دفنا دیا تھا، اور جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ یہ خبر کہیں فرعون کو پتہ کیوں نہ چل جائے، اور لکھا موسیٰ بھاگ گیا، اور موسیٰ بھاگ کر وہاں جا کر چھپ گیا، اور وہاں پر خدا اس سے بولنا شروع ہوا ہے، اور خدا نے اس کو کہا ہے کہ جا دوبارہ اس جگہ پر جا جہاں سے تو نکل کے آیا ہے، وہ تو ڈرا ہوا ہے، وہ تو وہاں سے جان بچا کر آیا ہے، وہ تو وہاں پر فیل ہو گیا ہے، وہ تو وہاں پر ناکام ہو کر واپس آیا ہے، وہ تو وہاں پر سنیے گا وہ وہاں پر بالکل ناکام ہو کر آیا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اس کو لیڈر نہیں وہاں پر تسلیم کیا، وہاں پر وہ فرعون سے بھی ڈر کر بھاگا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے دوبارہ اسی جگہ پر جا، دوبارہ اسی جگہ پر جہاں سے تو نکلا ہے وہاں سے تو واپس جائے گا۔ آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں، اگر آپ خدا کی قوت پا کر دوبارہ ان کا مقابلہ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہار جائیں گے۔ جن لوگوں کو آپ بڑا اونچا سمجھتے ہیں، اگر آپ خدا کی قوت لے کر جائیں گے وہ لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ جہاں پر آپ ڈرے ہوئے ہیں خدا آپ کو وہاں پر فتح دے گا۔ جن لوگوں کو آپ بہت اونچا سمجھتے ہیں خدا ان کو نیچا لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے وہاں پر دوبارہ جا جہاں سے تو ناکام ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ لوگ جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں وہی لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟
اس کا پوائنٹ یہ سنیے گا، وہ تھکے ہوئے کو، بولیے ذرا، کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ وہ زوراور کو زور نہیں دیتا. تھکے کا مطلب حلیم، جو اپنی طاقت پر انکسار نہیں کرتا. موسیٰ فیل ہو چکا تھا. موسیٰ نے کہا میں اب نہیں جاؤں گا خدا، لیکن اس نے کہا میری بات غور سے سن، پہلے تو اپنی طاقت سے کر رہا تھا، پہلے تو اپنی طاقت سے کر رہا تھا، اپنی انرجی سے کر رہا، اب تو نے کچھ نہیں کرنا، اب میں تجھے بھیج رہا ہوں، اور جس فرعون سے تو ڈرتا تھا اسی کے سامنے میں تجھے کیا کروں گا بھلا، کیا بناؤں گا بھلا. بڑی پاورفل ورس ہے. لکھا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جس فرعون سے تو ڈرتا ہے اس کے سامنے میں تجھے نبی نہیں، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میں تجھے نبی نہیں، اس فرعون کے سامنے میں تجھے رسول نہیں، اس فرعون کے سامنے میں تجھے کوئی عام سا بندہ نہیں، میں تجھے فرعون کے آگے خدا بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ میں فرعون کے آگے تجھے خدا بناؤں گا، اور جو کچھ تو کہے گا وہ ہونا شروع ہو جائے گا. میرے عزیزو، کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو صرف اپنی طاقت پر، اپنی ہوشیاری پر، اپنے شاید کسی نہ کسی چیز پر شاید فخر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طاقت پر نہیں بلکہ خدا کی طاقت پر انکسار کریں. خداوند آپ کے لیے بڑا کچھ کر سکتا ہے جو آپ کے خیال اور سوچ سے بڑا ہے. سنیے، میں فرعون کے آگے تجھے خدا بناؤں گا. پڑھا کس نے یہ حوالہ؟ پڑھا ہے کبھی حوالہ یہ؟ اور میں تیرے بھائی کو ہارون جو ہے اس کو نبی بناؤں گا، تو خدا ہوگا فرعون کے آگے. یاد رکھیے، جاداؤن نے بھی اپنے اندر قوت نہ محسوس کی. جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے، قضات کی کتاب کے اندر جاداؤن نے بھی کہا خداوند میں حقیر سا آدمی ہوں، میں تھکا ہوا آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، اپنی طاقت پر نہیں بلکہ خدا کی طاقت پر انکسار کرنا شروع کریں. وہ پہاڑ جو آپ مدان کرنا چاہتے ہیں، وہ پہاڑ جو آپ چاہتے ہیں مدان ہو جائیں، وہ چیزیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اپنی طاقت سے نکل کر خدا کی طاقت پر زور ڈالا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیز، خدا انہیں استعمال کرتا ہے جو اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، خداوند میں تھکا ہوا ہوں، خداوند اب میں کچھ نہیں کر سکتا، خداوند میں کسی کا. اور آگے سنیے، میں ایک اور آپ کو آج انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پہلے دوسرا پوائنٹ سنیے. انسانی طاقت محدود ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ انسانی طاقت محدود ہے. 30ویں آیت میں لکھا ہے جوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور نوجوان بالکل سور میں گر جائیں گے. یاد رکھیے، غور سے سنیے، نوجوان کی طاقت اس کی شان ہوتی ہے، لیکن بائبل میں یہاں پر ایک طاقتور آدمی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی تھک جائے گا. بائبل میں نوجوان کو یوں بیان کیا گیا ہے اس حوالہ کے اندر کہ وہ بھی تھک جائے گا، اور وہ بھی ماندہ ہو جائے گا، اور وہ بھی گر جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک طاقت ہے جو کبھی بھی ماندہ نہیں ہوتی، اور وہ طاقت کون سی ہے؟ اور وہ خدا کی طاقت ہے جو ماندہ نہیں ہوتی. یہاں پر لکھا نوجوان بھی گر جائے گا. اتنے لوگ ہیں جو اپنی
जवानी पर बड़ा फख्र करते हैं, अपनी ताकत पर बड़ा फख्र करते हैं। याद रखिए, कलाम हमें सिखा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। इंसानी ताकत महदूद है, इंसानी ताकत सीजनल है, इंसानी ताकत टेम्परेरी है, इंसानी ताकत टाइमली है। इधर देखिए, थोड़े टाइम के लिए है। एक वक्त था आप 1 मन वजन एक हाथ से उठाते थे, अब एक वक्त आया है आप दोनों हाथों से भी नहीं उठा सकते। एक वक्त आया है, इधर देखिए, एक वक्त आया है कि आप 20 किलो का तोड़ा भी नहीं उठा सकते। एक वक्त था कि आप 4-4 बोरियां उठा लेते थे और आपको कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एक वक्त आया है, आप कमजोर पड़ गए हैं, आपकी ताकत अब उस काबिल नहीं रही कि आप बोझ उठा सके, अब आप मेहनत कर सके। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानी ताकत महदूद है और इंसान अपने आप को भी नहीं बचा सकता। अब आपकी ताकत बहुत छोटी ताकत है। 31वीं आयत बड़ी प्यारी है, लिखा है, लेकिन जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। कौन कौन किसने लिखे? जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। इंतजार करने का मतलब है खुदा पर भरोसा करना, उम्मीद रखना, उसकी राह देखना, उसके साथ मजबूती से जुड़े रहना। इंतजार का मतलब सुस्ती नहीं है, बल्कि ईमान से भरी जिंदगी गुजारना। इसका मतलब है, इंतजार करने का मतलब है दुआ करना, इंतजार करने का मतलब है इबादत करना, इंतजार करने का मतलब खुदा के कलाम में कायम रहना, इंतजार करने का मतलब है फर्मा बरदारी करना, इंतजार करने का मतलब है खुदा के वक्त पर भरोसा रखना कि वो मुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा, मैं उसकी राह से नहीं हटूंगा, हालात जैसे क्यों ना हो, और मैं उसकी राह से कभी भी नहीं हटूंगा। याद रखिए, 3 नौजवान जिनके नाम सदरक, मीशक, अब्दनजू है, उन्होंने खुदा का इंतजार किया, उन्होंने आग में जाना पसंद किया। उन्होंने कहा, हमें आग में भेज दे बादशाह, हम आग में जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम तेरी मूर्ति को, तुझे सजदा नहीं करेंगे। याद रखिए, वो खुदा का इंतजार कर रहे थे और खुदावंद उनके लिए एक बड़ा काम करने वाला था। इंतजार करने का मतलब यह है कि दुखों के अंदर भी साबित कदम रहना। बड़ी दफा लोगों के साथ दुख जब पेश आते हैं, वो खुदा का इंतजार करना क्या कर देते हैं? हाँ, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक बंदे ने बांस का दरख्त लगाया। किसका? जब उसने बांस का दरख्त लगाया, आपको पता है, जो बांस का दरख्त है वो पहले ऊपर आने से पहले वो नीचे जाता है। किस किस को पता? वैसे पता कि नहीं? किस किस को पता? वैसे बांस का दरख्त पहले ऊपर जाने से पहले नीचे जाता है। अब आप सुन के हैरान होंगे, वो पहले नीचे जाता है और पहले बड़ी गहराई के अंदर नीचे जाता है। बांस का दरख्त की मैं बात कर रहा हूं। बांस का दरख्त पहले बड़ी नीचे जाता है। एक आदमी ने बांस का दरख्त लगाया और क्या हुआ कि वो 1 साल वेट कर रहा है और लोग उसका मजाक कर रहे हैं। वो दूसरे साल भी वेट कर रहा है और लोग उसको मजाक कर रहे हैं, भाई यहां से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन उसने कहा, मैं इंतजार करता रहूंगा, मुझे पता यहां से कुछ निकल आएगा। जब लोग कह रहे हैं कि खुदा आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, आप लोगों को बताइए कि खुदा यहां से कुछ मेरे लिए निकालेगा। लोग आपको कहेंगे चर्च जाने से कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहें यहां से कुछ निकलेगा। लोग आपको कहें दायकी देने से कुछ नहीं होगा, आप उनको कहें यहां से कुछ निकलेगा।
से कुछ नहीं होगा। अब कहे यहां से कुछ निकलेगा। लिखा है, कलाम में लिखा है, जो खुदावन का इंतजार करते हैं उनके लिए बहुत कुछ हो जाता है। लोग उसको कह रहे हैं यहां से कुछ भी नहीं निकलने वाला, वो कह रहा है यहां से कुछ निकलेगा। उसका बिलीव सिस्टम था। लोग आपको कहेंगे, अक्सर आपने देखा होगा, लोग छोड़ जाते हैं बीच में। आपने देखा होगा, लोग अक्सर छोड़ जाते हैं बीच में। जब उसने बांस का दरख्त लगाया, 2 साल लोग उसको कहते हैं यहां से कुछ नहीं निकलने वाला। उसने कहा यहां से सब कुछ निकलेगा। मेरे अजीजों, जो दुआ करते हैं, आपको लोग अगर हटाना चाहें, उनको कहो नहीं, दुआ से सब कुछ निकल आएगा, बाइबल पढ़ने से सब कुछ निकल आएगा, ताबेदारी करने से सब कुछ निकलेगा। ये मेरे लिए नहीं, बल्कि पुराने दौर में नबियों ने जिन्होंने ताबेदारी की, खुदा ने उनको बरकतें दी। और जिन लोगों ने खुदा की ताबेदारी की, खुदा ने उनको घूरे से उठाकर बादशाहों के साथ बिठा दिया, बल्कि बादशाह बना दिया। जिन्होंने ताबेदारी की, मैं अकेला नहीं हूं जो खुदा की जात पर भरोसा कर रहा हूं, मुझसे पहले हजारों लोगों को खुदा ने बरकत दी है। और खुदा जो भी कलाम के मुताबिक चलता है, जो इसका इंतजार करता है, उसके लिए खुदा सब कुछ करता है। अगर खुदा ने पीछे सब कुछ किया है, खुदा मेरे लिए भी सब कुछ करेगा। लोग कह रहे थे, नूह को कह रहे थे कि पानी कहां से आएगा, इतनी बड़ी कश्ती है, पानी कहां से आएगा। लेकिन वो ये जानता है, जो खुदा जो खुदा कश्ती का ऑर्डर दे रहा है, वो खुदा पानी भी भेज रहा है। जिस खुदा के हुजूर आप इबादत कर रहे हैं, वो मोजज़े देने की कुदरत रखता है, वो गरीब को अमीर करने की कुदरत रखता है। लेकिन लिखा है, जो खुदावन का इंतजार करते हैं, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। कोई इसको कह रहा है यहां से कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन वो कह रहा है यहां से कुछ निकलेगा। लोग आपको कहेंगे इबादत से कुछ नहीं निकलने वाला, आप क्या, इबादत से मोजज़े निकलेंगे, इबादत से गाड़ियां निकलेंगी, इबादत से बरकतें निकलेंगी, इबादत से सब कुछ निकलेगा। इबादत से, क्योंकि वादा किया है, तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। और यहां पर भी यही है कि जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, इंतजार का मतलब है, याद रखिए, जब लोग कह रहे कुछ नहीं होने वाला, आप कह रहे यहां से ही सब कुछ होगा, खुदा यहां से सब कुछ करेगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद का इंतजार करने वाले हमेशा लोग तरक्की करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा जोर पाते हैं। आमीन। खुदावंद का इंतजार करने वाले, those who wait upon the Lord, लिखा है। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले कौन? उसको कह रहे लोग यहां से कुछ नहीं निकलने वाला, नथिंग कैन कम आउट। आपको पता है, इंसान बड़ा डिस्करेज हो जाता है जल्दी। आपको पता है, इंसान बड़ा मायूस हो जाता है। आपको पता है, इंसान ईमान रखना भी छोड़ देता है बड़ी दफा। आपको पता है, हालातों की वजह से बड़ी दफा इंसान डिस्करेज हो, और वो कहता मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन कलाम कहता है, जो इंतजार करते हैं उनके लिए सब कुछ होने वाला है। उसको लोग कह रहे थे यहां से कुछ नहीं निकलने वाला, वो कह रहा यहां से सब कुछ निकलेगा। और अगले 30 साल क्या हुआ कि चंद ही हफ्तों के अंदर कितने, बांस 80 फुट ऊंचा चला गया। और जो लोग कह रहे थे कि यहां से कुछ नहीं होने वाला, उनके मकान 20 फुट के थे। और वो जब छत पर चढ़ते तो कहते हम कह रहे थे यहां से कुछ नहीं होने वाला, यहां से बांस निकल आए हैं। लोग आपकी बरकत दूर से देख लेंगे जब आप खुदा का इंतजार करेंगे। जो खुदावंद का इंतजार करते हैं क्या करते हैं?
کتنے لوگ ہیں جو خدا کا وہ زبور 40 کتنا ہے پیارا ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ ساں انتظاری، صبر کریں، ویٹ کریں، انتظار کریں، اور کلام کہہ رہا ہے ان کو نیا زور دے گا خدا۔ کیسا زور؟ اور پھر کیا ہوگا سنیے، خدا ہماری کمزوری کو اپنی طاقت سے بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ اپنی طاقت سے بدل، عذر نو زور حاصل کریں گے، نیا طاقت۔ خدا ہماری کمزوری لے لیتا ہے، خدا ہماری مایوسی لے لیتا ہے اور ہمیں اپنی طاقت دیتا ہے۔ اور سنیے گا وہ کیسے اڑیں گے؟ عقابوں کی مانند۔ کیسے؟ مل کے بولیے کیسے؟ عقابوں کی مانند۔ سنیے، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں میری طرف۔ عقاب طوفان سے نہیں ڈرتا، پتہ آپ کو کہ نہیں پتا؟ عقاب طوفان سے نہیں ڈرتا، اور یہاں پر لکھا وہ عقابوں کی مانند زور پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ طوفانوں سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کو پتا ہے، میری طرف دیکھو، آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح سو رہا تھا تو کشتی میں طوفان آیا تو شاگرد کیا ہو گئے؟ بولیے نا ذرا، کس سے ڈرے تھے وہ؟ طوفان سے۔ یہاں پر لکھا ہے وہ عقابوں کی مانند طوفانوں سے نہیں ڈریں گے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو ذرا۔ آپ کو پتا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بھی طوفان آیا تھا؟ نہیں پتا ہوگا شاید آپ میں سے۔ پلوس وہاں پر تھا۔ اب پلوس جب وہاں پر تھا تو تقریباً 275 لوگ تھے، اور پلوس نے کہا، ادھر دیکھیے، پلوس نے کہا ڈرو مت۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ اس نے کہا ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، غور سے سنیے، شاگردوں کے پاس جب طوفان آیا تو شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ ڈر گئے۔ یسوع تو تھا لیکن یسوع ان کے اندر نہیں تھا۔ اب پلوس رسول کے ساتھ یسوع سو بھی نہیں رہا، لیکن پلوس کے اندر یسوع مسیح ہے، اور پلوس کہہ رہا ہے مت ڈرو۔ طوفان جو لوگ ڈرے ہوئے تھے، میں آپ کو بتاؤں، وہ کہہ رہا مت ڈرو۔ میں آپ کو آج رات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کو جس نے طوفانوں سے بچایا ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں دعا کرنے والا آدمی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ڈرو مت، خدا ضرور رستہ نکالے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے وہ عقابوں کی مانند زور دے گا۔ وہ کہتا ڈرو مت۔ آمین۔ عقابوں کی مانند۔ جب طوفان آتے ہیں، عقاب اپنی طاقت سے نہیں، ہوا کے بہاؤ سے مزید بلند ہو جاتا ہے۔ پتہ آپ کو؟ نہیں پتا ہوگا شاید۔ ہوا یہ جو چلتی ہے نا، یہ اوپر تک نہیں ہوتی، بڑی دفعہ یہ نیچے ہوتی ہے، اور ایک ایسی سپیس ہوتی ہے آسمان پر جہاں پر ہوا نہیں ہوتی۔ عقاب پتہ کیا کرتا ہے؟ ہوا سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر اس کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ ہوا کے بہاؤ کے ذریعہ سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم طوفانوں سے اوپر نکل جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنی طاقت پر نہیں، خدا کے روح القدس کی قدرت سے ہم بہاؤ کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور لکھا ہے ہر ایماندار طوفان سے بچے گا نہیں، بلکہ خدا اس کو عقابوں کی مانند زور دے دے گا۔ آگے لکھا وہ دوڑیں گے اور نہ، وہ ایک دوسرے کو بولیے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ بولیے ذرا زور سے، اونچی بولیے نا۔ کون کون؟ بولیے کون؟
خدا کا جو انتظار کرتے ہیں. کون کون انتظار کرتا ہے خدا؟ کون کون تنخواہ کا انتظار کرتا ہے؟ تنخواہ آئے گی تو روٹی ملے گی، چیزاں ہوندیاں تو روٹی ملے گی. نہ، خداوند آپ کو تنخواہ کے بغیر بھی پالنے کی قدرت رکھتا ہے. یقین جانے، بلیو کرے، خدا آپ کو پالنے کی قدرت رکھتا ہے. یقین جانے، سچ میں کہہ رہا ہوں، جو بندہ جس قدر بھروسہ کرتا ہے خدا پر، اس قدر ہی وہ معاوضے لیتا ہے. دوڑنے کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وہ دوڑیں گے. اڑنے کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہیں، طوفانوں سے اوپر اڑنا. دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دوڑنے کا مطلب ہے خدمت کرنا. دوڑنے کا مطلب ہے خدمت کرنا. خدمت ہمیشہ ینگ لوگ کرتے ہیں جو دوڑتے ہیں. دوڑنا بزرگ بندے کا کام نہیں ہے. بزرگ بندہ طاقتور ہو سکتا ہے، دوڑنے میں کمزور ہو سکتا ہے. خدا اپنی خدمت میں نوجوانوں کو بلاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خدا نے موسیٰ سے بھی کہا، نوجوان بندے آگے لے کے آ، تیرا سیزن آؤٹ ہو گیا ہے. ہر سیزن انسان کا آؤٹ ہو جاتا ہے. آج جو نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے خاص موقع ہے. میں اس چرچ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، آنے والے 5 سالوں میں یہاں سے خدا بہت سے لیڈر پیدا کرے گا، بہت سے گانے والے، بجانے والے، دعائیں کرنے والے، گیت گانے والے خادم خدا پیدا کرے گا. اور خداوند اگلی نسل کے لیے خداوند یہاں سے عظیم کام کرے گا، اور وہ دوڑ کر خدا کا کام کریں گے. لکھا وہ دوڑیں گے. خدا اپنے خادموں کو مسلسل خدمت میں استعمال کرنے کے لیے قوت دیتا ہے. ہمیں غور سے سنیے، اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنیے، اگر خدمت میں آپ سلو ہیں تو کہیے، خداوند مجھے دوڑ دے تاکہ میں دوڑوں، اور جب میں دوڑوں گا تو دشمن شرمندہ ہوگا. اور آگے لکھا ہے وہ چلیں گے. کیا؟ دوڑنا خدمت کی علامت ہے. چلنا کس کا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو، چلنا مسیحی زندگی کے اندر، ہر روز مسیحی زندگی کے اندر ہمیں چلنا ہے. ہر روز. ہمارا خدا منگل کا خدا ہے، اتوار کا. چلنا روز کی وفادار مسیح زندگی کی علامت ہے. زیادہ تر زندگی معجزات پر مشتمل نہیں ہے، زیادہ تر زندگی خدا کے ساتھ چلنے پر ہے. ہمیں ہر روز خدا کے ساتھ چلنا. چلیں گے؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ چلیں گے؟ چلیں گے کہ تھک جائیں گے؟ لتا جی کھلیاں کنیاں پہیاں خدا واسے. چلیں، خدمت دوڑ کے کریں، مسیح زندگی میں چلیں. خداوند آپ کو خدا کی طاقت پر کیا کریں؟ ہاں، کس پر؟ مجھے کتنے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جو اپنی جاب پر، اپنے بزنس، اپنے کام پر، اپنی کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا. مجھے تو یہ کھلا رہا ہے محکمہ، مجھے تو یہ کھلا رہا ہے، مجھے تو یہ دے رہا ہے. نہیں، بلکہ کہیں مجھے خداوند تو پال رہا ہے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو میں اپنا بھروسہ تجھ پر ڈالتا ہوں. اور لکھا جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں کیا پائیں گے؟ نیا زور پائیں گے. کتنے لوگ نیا زور چاہتے ہیں؟ آمین. آج سے خدا کا انتظار کرنا شروع کریں، خدا دعا کرنا شروع کریں، اور خداوند آپ کے لیے بڑا کام کرے گا. آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.